رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اگر ہم مسلم معاشرے کی طرف نگاہ ڈالیں جو ایمان کے دعوے دار ہیں، تو ان میں اکثر و بیشتر آپ کو ایسے افراد، ایسے ذمہ دار، ایسے علماء حضرات ملیں گے جنہوں نے قرآن کو بس عربی متن تک کے محدود کر کے رکھ دیا کہ بس اتنے رکو پڑھو، تلاوت کرو اس کی اور مردوں کو بخشا دو۔ اتنے بار یہ آیت پڑھیں گے تو گویا کہ یہ فائدہ، یہ بیماری سے فائدہ، اتنا ثواب ملے گا، دوزخ کی آگ معاف ہو جائیں گی، چھوٹ جائیں گی آپ۔ طرح طرح کے عقائد بنا کے رکھے، وہ تو ایک چیز ہے، لیکن ایک تعداد وہ بھی ہے علماء حضرات کی کہ جنہوں نے قرآن کے تراجم کرے، کم سے کم غالباً 30 زبانوں میں الگ الگ قرآن کے تراجم، ترجمے، ٹرانسلیشن کر دیے گئے۔ سوال پیدا ہوتا، میں ہمیشہ اپنے درس قرآن میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی، یہ ترجمے کس کے لیے کیے گئے؟ ایک عالم نے دوسرے عالم کو سمجھانا، اللہ کی بات، وہ مقصد تھا۔ یہ تراجم اس لیے نہیں کیے گئے، یہ ٹرانسلیشن قرآن کا اس لیے نہیں کیا گیا، بلکہ اس لیے کیا گیا کہ ایک عام ایمان والا جس میں تڑپ ہوتی ہے، جو اللہ کی بات کو سمجھنا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، جس کو یہ احساس ہے کہ میرا ایمان قرآن پر ہے، اب قرآن اللہ کی بات ہے، اللہ کے احکامات ہے، اور گویا کہ اللہ کے احکامات پر میں کیسا چلوں، دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ قرآن میں دین حق ہے، حق کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ، گویا کہ میں حق کے ساتھ جیسا اللہ چاہتا ہے اس طرح اپنی زندگی کیسے گزاروں، تاکہ میری وراثت جو اسے بتائی جاتی ہے، جنت میری وراثت ہے، ہر انسان کی وراثت ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ہو وہ ایمان والا۔ ایمان پر قائم رہیں گا تو اس کو اس کی وراثت مل جائیں گی۔ پھر صرف ایمان پہ قائم رہنا وہ بھی سنگل فیس ضروری نہیں ہے، جیسا فطرت میں ہوتا ہے نا، سنگل فیس پہ لائن تھوڑی چلتی، ڈبل فیس چاہیے اس کو، نگیٹو پازیٹو دونوں ہوتا جب لائٹ روشن ہوتا۔ تو اگر تم جنت کا لائٹ روشن کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسا اللہ کا وعدہ ہے، تو آپ کو دونوں فیس پر کام کرنا ہوگا، ایمان بھی رکھنا ہوگا اور ساتھ میں عمل صالح بھی کرنا پڑے گا، اچھے عمل، عمدہ عمل۔ تو قرآن میں درس قرآن اس پہ دیا ہوں، کئی جگہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح، اس کی ایکویشن میں بتاتا ہوں، میتھمیٹکس کے حساب سے اس طرح سے ایکویشن ہوگی، ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت۔ تو یہ ہے، تو وہ سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی 14 علوم چاہیے، 16 علوم چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تو ایک قلیل تعداد ہے جو درس قرآن کو لے کے چلتی، کہ درس قرآن، مطالعہ قرآن اس کا اہتمام کرتے۔ اس پر بھی میں نے پچھلے میرے کلپنگ میں بتایا کہ قلیل تعداد تو ہے، کم تعداد جو ترجمے کے قائل ہے، جو درس قرآن دیتی باقاعدہ۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ دینے کے لیے درس قرآن کے لیے مدرسے سے فارغ ہی ہونا، کوئی بہت بڑا عالم ہی ہونا، ڈگری والا۔ ایک عام انسان بھی درس قرآن دے سکتا، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی دائیں ہونا، اس کی عربی بہت اچھی ہونا، اس کو بولتے ڈسکشن عربی میں آنا چاہیے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ آپ نظر صاحب کا جو لفظی ترجمہ پڑھیں گے، جس میں چاروں مسلک مسلک نہیں بولنا چاہیے، چاروں جماعتیں، دیوبندی، سنی والجماعت، بریلوی، اہل حدیث، ایسے 4 بتایا انہوں نے، وہ متفق ہے کہ چند آیت پڑھ لیا تو قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا، اس طرح سے انہوں نے بتایا، اس میں سب متفق ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ قرآن کو زندگی گزارنا ہے جب اللہ کے قاعدے کے مطابق، تو ہم کو قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ اب پھر ہماری عربی کمزور ہے
تو ہم کو جو زبان میں کمانڈ حاصل ہے، جو زبان ہم کو مراٹھی، ہندی، انگلش، تیلگو، جو بھی زبان ہم کو آتی، تو ہم وہ ٹرانسلیشن ترجمہ پڑھے، علماء حضرات نے عرق ریزی کر کے اس کے ترجمے کر دیے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ درس قرآن والوں کی قلیل تعداد، پھر وہ قلیل تعداد میں بھی درس قرآن والے کچھ ایسے کہ جو درس قرآن کے تو فیور میں ہے لیکن مطالعہ قرآن کے فیور میں نہیں ہے. یعنی میری آواز سنو، میں نے جو درس دے دیا، میں جو بتلا رہا ہوں بس وہی صحیح ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اپنا مطالعہ قرآن کرتا ہے تو انفرادی مطالعہ قرآن کرے، وہ گھر پر پڑھے، لیکن مطالعہ قرآن کی مجلس منعقد نہ کرے. وہ تو اس کی کڑے شبدوں میں مخالفت تو نہیں کرتے، لیکن انڈائریکٹلی یہ درس قرآن والے بھی اس سے سہمت نہیں ہیں. کچھ یا بولنا چاہیے زیادہ بعض مطالعہ قرآن کی مجالس اٹینڈ کرتے، خود بھی کرواتے، اٹینڈ بھی کرتے، کیونکہ اس میں ہم کیا سمجھے، کس آیت کو کیسا سمجھے، وہ آیت کی گہرائی اسپرٹ کو وہ بیان کرتا کہ بھائی میں اس آیت کو تو ایسا سمجھا. کسی بھی عالم کا ترجمہ لے کے وہ میں بتایا، وہ اپنا لے کے بیٹھتے سب 10 20 25 لوگ، اس میں زیادہ تعداد آتی بھی نہیں لوگوں کی بلانے کے باوجود بھی. تو وہ ایک چیز ہے. تو گویا کہ اگر ہم معاشرے پہ نگاہ ڈالیں، مسلم معاشرے پہ خاص طور پہ، تو 2 طرح کے درس دکھیں گے آپ کو. یوٹیوب پر یا کوئی درس قرآن دیتا تو اس میں 2 چیز جھلکیں گی. ایک تو وہ جو درس قرآن دیتے تو بس درس قرآن دیے جاتا، اور آیت کا جو نقطہ ہے، آیت کی جو گہرائی ہے، آیت کی جو اسپرٹ ہے، وہ بتلائی نہیں جاتی. بس سراسری انداز میں درس قرآن پیش کر دیا جاتا. کچھ تو ایسے ہے کہ بس درس قرآن تو نہیں بولنا چاہیے، تفسیر جو ہے جیسا جس مولانا نے لکھ دیے تفسیر، ہو تو بس وہ تفسیر پڑھ دیتے، بس اس کی تشریح پڑھ دیتے، بس اس کو سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ وہ آیت میں اور وہ کیا سمجھے اس سے، یا دوسرے اس سے کیا سمجھے. تو وہ تو مطالعہ قرآن میں آئیں گا کہ اور لوگ بھی اور افراد بھی ہمارے ایمان والے وہ کیا سمجھے، کیا سبق لیے اس آیت سے. تفسیر پڑھ دی جاتی، بس ہو گیا درس ان کا. یعنی ایک فارمیلٹی کہ جیسا مولانا نے بتایا بس ویسا ہم پڑھ دیں گے، اب بات ختم ہو جائیں گی. کچھ ہے جو آیت کو پیش کرتے مثالیں دے کے، ریفرنسز دے کے، پھر بھی اس کی گہرائی تک کے نہیں پہنچ پاتے یا پہنچنا نہیں چاہتے. لیکن ایک تو یہ ایسے لوگوں کی ہے جو اکثریت ہے، دیتے اس طرح سے درس قرآن. لیکن میں یہ سمجھتا کہ اس سے درس قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا. درس قرآن کا حق تو اس وقت میں ادا ہوگا کہ جب ہم قرآن کی آیت لوگوں تک کے ناس لوگوں تک کے پیش کریں، ہم ایمان والوں تک کے پیش کریں، تو ہم اس کی گہرائی تک کے پہنچے. کیونکہ وہ جو آیت ہے پرٹیکولر ایک زمانے کے لیے نہیں ہے. سورہ اثر میں اللہ نے بتا دیا اللہ کے لیے ایک ہی زمانہ ہے. ہر زمانے میں جب جب ایمان والے رہیں گے، جب جب انسان جو رہیں گے، انسانوں کے لیے آیتیں ہیں، ایمان والوں کے لیے آیت ہے کہ وہ اپنا ایکٹیویٹیز کیسا رکھے، کس طرح سے اپنا رد عمل کرے، کیسے اس آیت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. تو ہر زمانے کے لیے وہ آیت ہے. تو اس کی گہرائی کو سمجھتے بہت سے لوگ، گہرائی پیش کرتے، اس کا نقطہ پیش کرتے. ایک تو سراسری چلے جاتے، ایک وہ گہرائی اس کی آیت کی اسپرٹ بتاتے. تو وہاں پر ذہن ہمارا کام کرتا کہ ارے یار یہ چیز تو میں نے پہلے کبھی سنا نہیں، لیکن یہ تو میرے بھی ذہن میں آتا تھا کہ اس آیت کا یہ گہرائی ہو سکتی اس کی. تو ایک کوئی عالم جس کی عربی بھی اچھی ہے، یا عالم وہ جان کر وہ یہ چیز پیش کرتا جبکہ وہ ہمارے رابطے میں بھی نہیں ہوتا، کسی دوسرے دیش میں کہیں رہتا، اس کا مقام الگ، دیش الگ، اس کی زبان الگ، اور وہ اردو انگلش میں جو بھی زبان ہم کو آتی ہے اس زبان میں جب وہ بات پیش کرتا تو ہمارے بڑے دل کو لگتی ہے وہ چیز. یا کبھی مقامی سطح کا بھی ہوتا ہے وہ پیش کرنے والا. اور تعجب تو اس وقت میں ہوتا کہ ایک عالم جو مدرسے سے فارغ بولیے یا بڑا معتبر شخصیت، وہ شخص وہ بات نہیں پیش کر سکتا، اور ایک عام انسان دکھتا ہم کو شرٹ پینٹ اس کو اور بالکل ایسا ماڈرن ٹائپ دکھتا، ماڈرن ایمان والا بولیے آپ اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے.
تو وہ بات پیش کرتا، وہ بات بالکل دل کو لگ جاتی، اس کی گہرائی سمجھتی. جیسا آیت ہے قرآن میں کہ کئی آیتیں ایسی ملیں گی آپ کو قرآن میں کہ جو محاورے کے طور پر استعمال ہوئی، کہ اگر اس آیت کو اس ٹائپ سے لے لیے ہم ایز اٹ از، تو ویسا لیے تو وہ تو پھر ایسا ہو جائے گا کہ بھائی وہ آیت کو پھر ویسے سمجھو جیسا بتایا جاتا. قرآن کی آیت ہے یہ اندھے ہے بہرے ہے. اب اندھے کا مطلب وہ کیا ہے؟ ایکچوئل آنکھ کے اندھے تھے کیا؟ بہرے مطلب کانوں سے بہرے تھے کیا؟ یہ سمجھ کے نہیں لیتے. تو اندھے مطلب وہ کہ بات کو سمجھ نہیں پا رہے وہ چیز آئے گی اس میں. بہرے مطلب یہ کہ جو بات کوئی پیش کر رہا ہے قرآن کی بات، وہ سننے کو تیار نہیں، بس سن رہے. یہ تک کہ بتا دیا کہ جانوروں کی مانند ہے. جانوروں کی مانند یعنی جیسا جانور کہ جانور کو بس سنائی دیتی ہے ایک چیز، لیکن سمجھ میں نہیں آتی. کہ اگر کھائی کی طرف دوڑ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، مگر اس کو آواز دو، ارے اے بیل، اے میرے گھوڑے، ارے کھائی میں گر جائے گا، ارے رک جا، تو اس کو آواز سنائی دے گی ہماری بس زور زور کی. لیکن اس کو جو ہم الفاظ ورڈنگ بول رہا ہے کہ کھائی میں چلے جائے گا، گر جائے گا، تو وہ اس کے سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ بولے گیا، بتایا گیا اس میں، اللہ نے ارشاد کیا کہ اندھے بہرے جانور کے مانند ہے، سمجھ کے نہیں لیتے. یہاں تک کہ بتا دیا کہ جیسا گدھے پہ کتابیں لادی ہوئی ہے ویسے ہے یہ، کہ جیسا گدھے پر کتنی بھی کتابیں لاد دو تو اس کے سمجھ میں آتا کیا؟ ایسی لائبریری کی لائبریریاں بھری ہوئی کتابوں کی، قرآن کو چھوڑ کے کئی کتابیں پڑھتے، اور یہ کیا سمجھتے اپنے آپ کو کہ جیسا میں بہت جانکار ہو گیا. اب میں عربی داں ملیں گے آپ کو، زیر زبر والے، عربی بہت اچھی ہے ان کی، اور اس کی دھوس ماریں گے کہ بہت اچھی عربی ہے میری. ارے عربی تو اس کی بھی اچھی ہو جاتی میرے بھائی، جو سعودی عرب میں جاتا، مسلم ممالک میں، باوجود اس کے کہ غیر مسلم ہوتا، وہ سیکھ جاتا عربی، عربی میں بات چیت کرتا وہ، تو اس نے اگر ایمان نہیں لایا تو کیا وہ جنت میں چلے جائیں گا؟ ابو جہل کی بھی عربی بہت اچھی تھی. تو زبان کا آ جانا کچھ جنت کی ضمانت نہیں ہے. بات کو سمجھ جانا، اب بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا اللہ کی بات پر، وہ اصل میں جنت کی ضمانت ہے. ایک شخص ہوتا کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن اب اس کو بولتے رہے تیرے والد کو کے لیے دوا لا دے بیٹا، جا دوڑ کے دوا لا لے، گولی بہت ضرورت ہے ابھی، ڈاکٹر نے کہا. وہ دوڑ کے دوا لاتا. اب اس کو سینٹنس لکھتے بھی نہیں آتا، کہ کسی لیٹر میں ہم کو آیا تھا کہ بھئی یہ دوا آپ میرے ان کے لڑکے سے منگوا لو، تو وہ اگر پڑھنے دی تو اس کو بولیں گے میں کیا پڑھوں، مجھے پڑھتے تھوڑی آتا. لیکن وہ زبان تو سمجھ میں آتی اس کے، کہ ہم نے بولے اس کو جو بول چال تھی اس کی، مراٹھی آتی تھی، مراٹھی میں یا ہندی میں بولے ہندی میں، وہ دوڑ کے لائیں گا. تو سوال یہ ہے کہ قرآن کی بات کو سمجھنا کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہ رہا ہے. تو وہ اس طرح سے درس ہوتا. قرآن میں آتا ان کو خوشخبری دے دو دوزخ کے عذاب کی. اب عذاب دوزخ کا اور بتایا جا رہا ہے خوشخبری، ورڈنگ یہ آ رہی. اگر وہ الفاظ کو اگر کوئی سمجھے کہ بھائی بس الفاظوں کی اس میں بندوں گا میں، تو قرآن نے بتا دیا نا، اللہ نے فرما دیا نا کہ ان کو عذاب کی خوشخبری دے دو. تو عذاب تو ہوں گا ان کو، مگر وہاں آگ جلیں گی لیکن ان کو چٹکے نہیں لگیں گے. یہ گناہ تو کیے، آگ میں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن ان کو چٹکے نہیں لگیں گے. جیسا آگ اپنا تاثر کھو دیں گے، آگ رہیں گی لیکن چٹکے نہیں لگیں گے، کیونکہ خوشخبری. دوسرے جلیں گے، کوئی ایسی درس دینا شروع کرے، دوسرے جلیں گے، لیکن وہ اس کو اللہ تعالیٰ بچائیں گا کہ آگ میں تو ڈالا لیکن تیرے کو چپ چپ کی آگ، بلکہ ہو سکتا آگ سے ان کو مزہ آئے گا. ایسا آگ کا کام ہے جلانا، تو وہ تاثیر تھوڑی بدلتی. تو اس پر درس قرآن بھی میں نے بھی پیش کیا، کچھ علماؤں کی بھی ہے اس پر، کہ ابراہیم السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ آگ میں ایکچوئل ڈال دیے گئے تھے، پھر آگ گلزار بن گئی تھی. پھر اپنی تفسیر میں کوئی یہ بتلاتے کوئی عالم صاحب کہ نہیں گلزار نہیں، آگ کی تاثیر ختم ہو گئی تھی، آگ جلا نہیں رہی تھی ان کو. ارے بھائی وہ دلوں کی آگ تھی اصل میں. اس طرح سے بھی لیے کچھ علماء حضرات میں، بعض علماء حضرات میں، کہ وہ دلوں کی آگ تھی، کہ ان کو یا تو وہاں سے ہجرت کرنے کے لیے کہا جائے کہ بھائی چلے جاؤ یہاں چھوڑ کے، یا پھر ان کو مار ڈالو، ختم کر دو. ایسے 3 آپشن آتے اس میں، کہ یا تو قتل کر دو، آگ میں ڈال دو، قتل کر دو، یا پھر یہاں سے ہجرت کرنے لگاؤ. تو ان کو وہ لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ میں تھے، تو وہ دونوں کو ہجرت کرنی پڑی وہاں سے. تو ان کے لیے آتا کہ وہ آگ میں ڈال دیے تھے، ایسا وہ ساری اس پر ایک
باقاعدہ بنائی گئی، تصویر کھینچی گئی، پکچر بنائی گئی، گھڑے گئے اس چیز کو، اس طرح سے بتاتے. تو یہ ہے آیت کی گہرائی کو سمجھنا. اب آج کا جو ہم درس لینے والے ہیں، یہ میں نے ایک تمیز باندھتے ہوئے ساری چیزیں بتایا آپ کو. یہ ساری چیز بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آج ہم درس لیں گے ایک چھوٹی سی آیت یعنی کہ جو ایک ہی فقرے میں ہے، کوئی لمبی چوڑی اس میں کوئی گفتگو نہیں ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 42، اس پر ہم درس لیں گے. لیکن یہ دکھنے کو ایک چھوٹی سی آیت لیکن معمولی آیت نہیں ہے. اس میں کتنی گہرائی چھپی ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے. سورہ البقرہ آیت نمبر 42 شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ولا، اور نہ، تلبس الحق، تم خلط ملط کرو حق کو، اور نہ تم خلط ملط کرو حق کو، بالباطل، باطل سے، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو. دیکھیے کیا فرمایا رب العزت نے، کیا گہرائی چھپی، کون سا نقطہ ہے اس میں. اور نہ تم خلط ملط کرو مطلب ملاؤ حق کو باطل سے، اور نہ تم چھپاؤ حق کو جبکہ تم جانتے ہو. ایسا لگتا ہے ایک سرل چیز، لیکن اس میں گہرائی سمجھیے کیا ہے. آیت کا نقطہ، آیت کی گہرائی، اس کی اسپرٹ کو ہم سمجھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اور نہ تم خلط ملط کرو، نہ تم ملاؤ حق کو باطل سے. حق کو باطل سے مت ملاؤ. حق بات کہاں موجود ہے میرے بھائی؟ حق بات قرآن میں موجود ہے. جو قرآن کی بات ہے اس کو باطل، اس کے علاوہ جو بات ہے قرآن کے علاوہ وہ کوئی بھی بات رہے، ساری باتیں باطل ہیں، وہ بات حق نہیں ہے. لیکن کوئی بات باہر سے آئی اور وہ قرآن سے میچ کھاتی تو وہ دراصل قرآن کی بات ہے. کوئی یہ کہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو قرآن سے میچ کھاتی، وہ قرآن میں ہے، وہ حق ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ حق کو باطل، نہ تم خلط ملط کرو، تم حق کو باطل سے مت ملاؤ. جیسا جب بھی قرآن کی بات آتی کہ بھئی قرآن میں ایسا ہے، جیسے ایک مثال میں دوں، اکثر و بیشتر پیش کرتا میں قرآن کی بات کہ قرآن میں ہے کم سے کم 20-25 مقامات پر ہے، 25 سے زیادہ مقامات پر، کہ دوزخ میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب جب یہ چیز پیش کی جائے کسی کے پاس میں، ایمان والوں کے پاس میں، تو آپ کو بہت کم قلیل تعداد ملیں گی کہ جو اس کو مانتی ہے کہ ہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت میں بھی ہمیشہ، دوزخ میں بھی ہمیشہ، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. لیکن اس کے اگینسٹ میں بات لائی جاتی ہے، ارے ایسا کیسا، نکل جائیں گے نا. تو کہاں ہے؟ قرآن میں ہے کیا؟ قرآن نے تو فرما دیا کہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نکل جانے کی پروویژن تو بتایا ہی نہیں ایسا قرآن میں. نہیں، حدیث میں ہے نا، حدیث میں ہے نا کہ دوزخ میں جو جائیں گے گناہ بھگتیں گا ایمان والا، بعد میں نکل جائیں گا. اس کی حدیث ہے باقاعدہ، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، تو حدیث میں ہے نا. تو یہ چیز ہے، ایسی حدیث لانا جو قرآن کی آیت سے ٹکرائے. حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی اور ہم حدیث کو مانو اور قرآن کی آیت کو نظر انداز کر دو، مطلب تو یہ ہے. اور نہ تم خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ میں، یہ ہے حق کو باطل کے ساتھ میں خلط ملط کرنا، کہ وہ جو بات ہے جو قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو وہ باطل کی بات ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایسا کیسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سارے اس میں پنکھڑی نکلتے. ارے بھائی قرآن میں ایسا ہے نا. اور پھر قرآن میں تو اس طرح اس چیز کو دبا کے بتایا گیا کہ یہ عقیدہ یہود و نصارہ کا تھا، جس کو اللہ رب العزت نے کنڈم کیا، ضرب لگائی ان کے عقیدے پر سختی کے ساتھ میں، کہ یہ کہتے، سورہ البقرہ آیت نمبر 80، سورہ آل عمران آیت نمبر 24. میں ہمیشہ یہ بات پیش کرتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھوئیں گی مگر گنتی کے چند دن.
کیا اللہ سے انہوں نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یہ تو یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا میرے بھائی، وہ عقیدہ ہمارے پاس گھسا دیا گیا. نہیں، بخاری کی حدیث ہے نا، تو منکر حدیث ہو گیا، اس طرح سے بتایا جاتا. ارے منکر حدیث ہونا بہت بری بات ہے، لیکن جو آیت جس کے بارے میں یہاں تک کہ فرما دیا گیا کہ وہ حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی، تو کیا آپ حدیث کو ریجیکٹ کر دیں گے؟ نعوذ باللہ. یا ریجیکٹ تو کسی کی کیا ہمت ہے کرنے کی، قرآن کی آیت کو ریجیکٹ کریں گے؟ قرآن کی آیت کو ریجیکٹ کرنا تو کسی کی کیا اوقات ہے، کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کی ذمہ داری، پورے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے خود اپنے پاس لے رکھی ہے. وہ تو ذریعے کے طور پہ ہم یوز ہو رہے ہیں اس کے لیے کہ ہم قرآن کے لیے اپنے جان و مال لٹانے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر کسی نے جان و مال نہیں بھی لٹایا تو اللہ حفاظت کریں گا اس کی. قرآن کی آیت موجود ہے باقاعدہ. ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم حفاظت کر رہے تھے، کوئی نعوذ باللہ اللہ پر کوئی احسان کر رہا ہے. وہ بھی آیتیں موجود ہے کہ جو ایمان میں آتے تھے لوگ چند، تو ایمان میں آنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتاتے تھے کہ دیکھیں ہم آپ کا کہنا سنیں نا، ہم آئے نا ایمان میں. آیت نازل کی اللہ نے کہ تم کیا ہمارے نبی پر احسان جتاتے؟ احسان تو اللہ نے تم پر کرا کہ تم کو ہدایت دی اللہ نے. تو یہ ہے کہ تم کیا بات کرتے کہ ہم ذریعے کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے قرآن کی حفاظت کے. ارے احسان تو اللہ نے تم کو دیا کہ اس طرح کی تمہارے میں وہ صلاحیتیں دیا. ایک ایک صلاحیت کی پوچھوں گی. تو وہ چیز تو ایک ہمارا بھی قاعدہ ہے. تو ہم کیا ہے، یہ خلط ملط نہیں ہونا چاہیے، اور نہ تم خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ. قرآن میں جو بات ہے وہ حق ہے، اس کے علاوہ جو بات ہے اس سے ٹکرائیں گے وہ باطل ہے. چاہے کسی بھی مستند حدیث میں آ جائے وہ، تو اس کے ساتھ خلط ملط مت کرو آپ. یعنی کوئی بات آئی، جیسا دنیا کا بھی قاعدہ ہے، فطری دین ہے یہ کہ ہم سونار کے پاس جاتے تو سونار کائے سے سونا ہے کہ کیا ہے، کتنے کیرٹ کا ہے، تو آلے سے چیک کرتا اس کو، اب بتلاتا کہ بھائی یہ 24 کیرٹ ہے، 20 کیرٹ ہے، 18 کیرٹ ہے، یا سونا ہی نہیں ہے یہ، تو اس کے پاس ایک آلہ ہوتا. ایسا قرآن ہے، قرآن کو فرقان بتایا گیا، جانچنے والا آلہ، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب. کیا اس پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے؟ تو قرآن سے جو بھی بات ہوگی انسانوں کی لکھی ہوئی، چاہے حدیث رہے، بخاری مسلم کی حدیث رہے، کتنے مستند ذرائع سے آئے، تو قرآن سے وہ حدیث کمپیئر ہوں گی. حدیث میں ایسا ہے جو بولے جاتا ہے حدیث میں ہے نا، پھر حدیث کا کیا ہوں گا، اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ارے بھائی حدیث کا کیا ہوں گا، پھر وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا. تو یہ کس کا ارشاد ہے؟ جو اللہ کی بات ہے، یہ کس نے پیش کیا؟ یہ قرآن میں جو ایک ایک آیت ہے جو نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خائن تھے کہ ایک آیت جو آ گئی اس میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل کی گئی؟ نہیں، بولے وہ کچھ حدیث قدسی بھی ہے، کچھ قرآن کے علاوہ بھی بات تھی جو وہی تھی، جو وہی ہوتی